کہ مدینے میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ بھی میں نے بتایا تھا، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع، یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا کہ جب بھی مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن بنو نذیر جو تھے وہ غدار تھے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے باہر بھگا دیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا تانا دیا تھا؟ بنو نذیر نے ایک عورت کو، جو عربی عورت تھی، اس کا لباس اتار دیا، مدینے ننگا کر دیا تھا اس عورت کو یہودیوں نے۔ تو ایک مسلمان جو وہاں گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر کے یہودیوں کو آر دلایا کہ تم کیسے عرب ایک خاتون کا پردہ چاک کر سکتے ہو، کیسے اس کو بے نقاب کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے غرور و تکبر میں کہا تھا اس مسلمان کو کہ تمہارے حوصلے بہت بڑھ گئے، بدر میں تم کیا فتح پا لیے، تمہارے سینے چوڑے ہو گئے، وہ مکہ والے تھے، ہم مدینے والے ہیں، ہم کچا چبا جائیں گے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ دھمکیاں تھیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلے بنو نذیر، اور پھر ان کے قلعے کا محاصرہ ایسا کیے تھے کہ وہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اب یہ بنو نذیر یہاں سے بھاگ کر کے چلے تو 2 قبیلے اور بھی تھے مدینے میں یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ، انہوں نے وعدہ نہیں توڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایگریمنٹ تھا اس پر چل رہے تھے، لیکن جو توڑ کر کے یہودی بھاگے تھے وہ جا کر کہاں پناہ لیے؟ خیبر میں۔ خیبر مدینے سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ یہودیوں کی بستی تھی، وہاں جا کر کے یہ پناہ لے لیے۔ کون؟ بنو نذیر۔ اور جو بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق میں بھی جن کو مارا گیا تھا، وہ بھی بھاگ کر وہاں جا کر پناہ لی، یعنی سارے دشمن ایک جگہ جا کر جمع ہو گئے۔ وہاں بیٹھ کر کے اب پلاننگ کرنے لگے، اس میں حی بن اخطب، مشکن بن سلامہ بن مشکم، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سردار بن گئے وہاں پر، اور ان لوگوں نے کھچڑی پکانا شروع کیا کہ اب مدینے پر اب ایسا حملہ کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اب ان لوگوں نے پلان بناتے بناتے جتنے ان کے حلیف قبیلے تھے، یعنی ان کے حمایتی، سب کو جمع کر لیا، پھر جا کر کے مکہ کے قریش سے بات کیا کہ ہمارا ایسا ایسا ارادہ ہے کہ ہم مدینے پر ایک بہت بڑی فوج لے کر کے لڑیں گے۔ بدر میں وہ 1000 کی تعداد میں آئے تھے، احد میں 3000 کی تعداد میں آئے تھے، اب ان کو چاہیے تھا ایک بہت بڑی فوج۔ تو مکہ میں جا کر کے جیسے ہی ان یہودیوں نے بات کیا، ابو سفیان تیار ہو گئے، اور سارے مکہ کے جتنے قبیلے تھے سب کو دعوت دی، اور سب کو لالچ بھی دیا، اور سب جمع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہودی اور مکہ کے قریش دونوں مل کر کے بنو غطفان، ایک قبیلہ ہے نجد کا، ان کے پاس گئے اور کہا خیبر کی جتنی آمدنی ہوتی ہے کھجوروں کی، آدھا مال تمہیں سال میں دے دیا جائے گا، جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ مال کی لالچ میں نجدی قبیلے ساتھ میں ہو گئے۔ تو کتنے قبیلے ساتھ میں ہوئے، جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ حزب جو ہے جماعت کو کہتے ہیں، احزاب بہت ساری جماعتیں، اور یہ کل ملا کر کے 10,000 کی تعداد ہو گئی، 10,000 کی تعداد۔ اور مدینے میں صحابہ کتنے تھے اس وقت؟ مشکل سے 2000 صحابہ اکرام، بلکہ اتنی بھی تعداد نہیں تھی۔ اب 10,000 کا ایک لشکر جرار لے کر وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں قریش بھی ہے، بنو غطفان بھی ہے، یہودی قبیلے بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام اپنے اپنے مشورے پیش کیے کہ بدر میں ایسا ہوا تھا، احد میں ایسا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی بڑی فوج مدینے میں گھس آئے گی اور ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو بہت سارے گھر ٹوٹیں گے، بہت سارے شہری چیزیں خراب ہوں گی، اس لیے مدینے میں آنے کی، اتنی بڑی فوج داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، باقی سب تینوں طرف سے مدینے میں گھر بنے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، ایک ساتھ فوج نہیں داخل ہو سکتی تھی، ایک جگہ مدینے کا کھلا راستہ تھا جہاں سے یہ مدینے میں گھس سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، اس راستے پر ہم ایک لمبی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ان کی فوج یہ خندق کو کراس کر کے نہ آ سکے۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا تھا،
اب وہ گڑھا کھودنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئے. کہا کہ یہ مشورہ بہت اچھا ہے. اب پھر یہ سخت جاڑوں کا، سخت سردی کا موسم تھا. صحابہ اکرام کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے. 1 مہینے تک وہ خندق کھودی گئی ہے، 1 مہینے تک. اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10-10 گز ایک صحابی کو بانٹ کر کے دیا تھا کہ تم 10 گز کھودو گے، تم 10 گز کھودو گے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بھی کدال لے کر کے اس خندق کو کھودا، صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی دھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پوری تہ جمع ہو گئی تھی جب خندق کھودی جا رہی تھی. اور کئی دن کے فاقے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی. اس کا ذکر پورا قرآن پاک میں سورہ آئی ہے، سورۃ الاحزاب. پوری سورہ موجود ہے 21ویں پارے کے اخیر میں. اب یہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق ہے یہ کہ عرب کا بڑی نسل کا گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا. اتنی چوڑی اور اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق. یہ کھودنے کے وقت میں کئی معجزے بھی پیش آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. جنگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات. ایک پتھر اتنا بڑا آ گیا کہ صحابہ سے وہ ٹوٹتا نہیں تھا. صحابہ آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہم میں سے کسی سے ٹوٹتا نہیں ہے. حضور اٹھے. اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ مضبوط پیٹ کو باندھنے سے بھوک بار بار نہیں لگتی تھی، ورنہ پیٹ خالی رہے، کھلا رہے تو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے. تو وہ شدید انداز میں ٹائٹ پتھروں کو رکھ کر کے پیٹ پر باندھ لیتے عرب کہ بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو. صحابہ کہتے ہیں 2 پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر باندھتے تھے. ورنہ آپ لوگ یہ ہمیشہ سنتے آئے نا کہ پیٹ پر پتھر باندھنا. کیا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا؟ یہ اس لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو، پیٹ ٹائٹ بندھا رہے گا. حضور اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ پر جہاں یہ پتھر کی چٹان تھی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی. اپنے ہاتھ میں کدال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارا تو ایک آگ جیسی روشنی نکلی. حضور پاک نے الحمدللہ کہا. پھر دوبارہ اٹھا کر اس پر مارا، پھر ایک روشنی نکلی، الحمدللہ کہا. تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو چنگاری تو نکلی. صحابہ کہتے ہیں وہ پتھر کی چٹان ریت کی طرح پھٹ کر کے ختم ہو چکی تھی. اب صحابہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پہلی ضرب لگائی، پہلی مار ماری اس پر، تو میں نے ملک شام فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا. دوسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو ملک یمن کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تیسری مرتبہ ضرب میں نے لگائی تو ایران، عراق، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خندق کھودتے وقت ہی یہ بشارت دے رہے تھے کہ اسلام وہاں تک جا چکا ہے. یمن فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا. یہ دور عمر فاروق میں جو فتح ہوا الحمدللہ آج تک اسلام کے دائرے میں ہی موجود ہے. حضور نے اس وقت فتح کی بشارت دی تھی. اب اس کے بعد یہ بھوک کا ماحول، یہ فاقہ کشی، اور صحابہ اکرام کو ترغیب دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار، یعنی صحابہ اکرام اشعار پڑھتے تھے، حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا، نہ کوئی صدقہ کرتا. اور صحابہ اکرام اس پر جواباً عرض یہ کرتے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کا ساری نعمتوں کا شکر ایک جگہ اپنے حبیب کا پڑوسی بنایا، یہ شکر اور ہے. اس وقت یہ صحابہ حضور کا جواب دیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے اور پھر مٹی اٹھایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا گھر وہاں قریب میں تھا. اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، کہا بیگم گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ مجھے حضور کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، گھر میں کچھ ہے؟
बीवी ने कहा कि कुछ जौ है, थोड़ा सा जौ है, एक सा, जिसको आप यहाँ यूं समझ लें कि 1 किलो 2 किलो के आसपास का। हजरत जाबिर ने कहा इसको जल्दी से पीस लो, इसका आटा बना लो, और हमारे घर में बकरी का पला हुआ एक बच्चा है, मैं ज़बह करके उसकी बोटियां बनाता हूँ, तुम खाना बना लो, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आता हूँ। बेगम ने कहा याद से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ 2-3 सहाबा को लाना, इसलिए कि खंदक में उस वक्त सहाबा कराम तकरीबन 550 की तादाद में खंदक खोद रहे हैं और सब भूखे हैं। हजरत जाबिर की बेगम कहती हैं कहीं रुसवा मत करना मुझे सबके सामने के खाने के लिए। हजरत जाबिर ने कहा तुम फिक्र मत करो, और वो जौ का पीस कर आटा बनाई और रोटियां तैयार करती हैं, आटा गूंद करके रखी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, कान में हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम अपने घर पर थोड़ा सा खाना बनाया है, आप तशरीफ लाएं, अबू बकर व उमर और कोई साथ में हो, आप तशरीफ लाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर जाओ घर, मैं जब तक ना आऊं ना हांडी उतारना ना रोटी बनाना। और उसके बाद मुतवज्जे हुए जो सहाबा खंदक खोद रहे थे और सबको ऐलान किया कि ऐ मेरे सहाबा चलो जाबिर के घर में दावत है। 550 सहाबा सब कुदाल और फावड़े नीचे रखे और हुजूर के पीछे चल पड़े। 1 किलो गेहूं और इतनी बड़ी जमात। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा की जमात के साथ हजरत जाबिर के घर आ रहे थे, उनकी खातून देखती हैं पर्दे में और चीख मार कर कहती है जाबिर तुमने मुझे रुसवा कर दिया, इतनी बड़ी जमात आ रही है मेरे घर। हजरत जाबिर दौड़ते हुए आए और अपनी रफीक हयात से कहते हैं मेरी बेगम, ए खातून तू फिक्र किस बात की कर रही है, जिनको हमने दावत के लिए बुलाया है वही हमारा सारा इंतजाम भी करेंगे। हमारे घर अपना खाना कौन सा है, जो मिलता है वो कदम मुस्तफ़ा की बरकत से मिलता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत जाबिर के घर गूंधा हुआ आटा रखा था, उसमें अपना लुआब पाक लगाया, और जो हांडी चढ़ी हुई थी गोश्त की उसमें हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक लगाया। और उसके बाद आप तशरीफ रखें, और उस वक्त घर में बैठने की जो जगह थी 10 लोगों के बैठने की जगह थी। सहाबा कराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, खुद दस्तरखान पर बैठे। अब कहा कि अब हांडी से सालन निकालो, रोटियां देती जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं हम रोटियां परोसते थे और हांडी से सालन निकालते थे। 10 सहाबा खाते गए। उस दिन शाम तक सहाबा की तादाद 1000 को पहुंच गई, सबने पेट भर कर खाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और शाम जब हो गई, हजरत जाबिर कहते हैं अभी मेरे घर में रोटियां भी बची हुई थी और वो हांडी अभी भी सालन से जोश मार रही थी, जो कि तू मौजूद थी। ये बरकत बल्कि ये मौजज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाह। तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाकों को देखा है, लेकिन जब वो किसी को खिलाने पर आए तो 1 किलो गेहूं में पूरी कौम को भी खिला दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये तसर्रुफ अता किया। वहां से वापस तशरीफ लाए। सहाबा कहते हैं ये मौजज़ा हमने खंदक के मौके पर देखा। उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए थे कि एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई और उसकी मुट्ठी भर खजूरें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी क्या है? उस लड़की ने कहा मेरी अम्मा ने हमारे अब्बा के लिए कुछ नाश्ते की खजूरें भेजी हैं, इतनी खजूरें घर में मिल गई थी, हमारे वालिद आपके साथ खंदक खोद रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ खजूरें। अपनी चादर निकाली और बिछा दिया और खजूरें उस पर डाल दी। एक छोटी सी लड़की एक मुट्ठी भर जो खजूरें लाई थी, अब सहाबा से कहा कि आओ इनमें से खजूरें खा लो। उस वक्त तकरीबन 1100 सहाबा ने खजूरें उसमें से खाई हैं, एक मुट्ठी भर खजूरों से। ये भी मौजज़ा जंगे खंदक के मौके पर पेश आया। बहुत सारे लोगों को लगता है ये अकल में आने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारी अकल में आए तो हुजूर का मौजज़ा कैसे होगा? मौजज़ा कहते ही उसे है जो आम आदमी की अकल में ना आए, आम आदमी की समझ में ना आए, ये मौजज़ात। अब उसके बाद जंग की तरफ हम आते हैं। ये खंदक खोदी गई। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तकरीबन 2000 की तादाद में मदीने तैयबा से निकले। किस वक्त कि मक्का के कुफ्फार व मुशरिकीन कुरैश
اور خیبر سے یہودی اور بنو غطفان، یہ بڑے بڑے قبیلے، سب کی سب جماعتیں مل کر مدینے پر جب چڑھائی کے لیے وہ نکلے تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب یہ بھاری بھرکم لشکر آ رہا تھا مدینے کی طرف تو دھول اڑتی ہوئی اتنی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ان کی آوازیں، ان کے چیخ و پکار، ان کے جھنڈے، صحابہ اکرام کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے ہیبت آ گئی۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو حلق تک آ گئے تھے، بلغت القلوب الحناجر، اور تم کیا کیا گمان کرنے لگ گئے کہ کیا ہوگا، اتنی بڑی فوج آئی ہے۔ اب وہ خندق کے اس پار آ کر رک گئی۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کو لے کر جب جبل صلاح، ایک پہاڑی ہے مدینے کے باہر، پہاڑی ان کے پیچھے تھی اور خندق سامنے تھا، صحابہ کو لے کر صف آرا ہو گئے۔ اس وقت ایمانی جذبہ دیکھنے کے قابل تھا، جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اہل ایمان جنہوں نے دیکھا اس بھاری بھرکم فوج کو تو وہ پکار اٹھے، صحابہ تو یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا، لیکن اس وقت جو جماعت میں منافقین بھی آئے تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کو بچوں کو ہم کھلا چھوڑ کر کے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے، ہم مدینہ واپس جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بھاگنے لگے، تو جو منافقین تھے صفوں میں صحابہ کے، وہ بھاگ کر کے چلے گئے، جبکہ ان کے کسی کے گھر کھلے نہیں تھے۔ طریقہ کار یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو بچوں کو مدینے میں کچھ قلعوں میں بند کروا دیا تھا اور اس پر صحابہ اکرام کو پہرے داری کے لیے لگا دیا تھا۔ کئی صحابہ کو مدینے کے الگ الگ انداز پر مورچہ قائم کر کے حضور نے مدینے کی حفاظت پر بھی لگایا تھا، اور اپنا خلیفہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت میں اور انصار کی جماعت میں دو صحابہ کو حضور نے سپہ سالار بنایا، علم دیا، جھنڈا دیا۔ یہ صحابہ اکرام آئے تھے، جنگ تو ہو نہیں رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار اور دشمنوں کو جب یہ پتا چلا کہ انہوں نے اتنی بڑی خندق کھود رکھی ہے، آمنا سامنا ہونا مشکل ہے، آپ کو بتاؤں کہ وہ پورے کفار پھیل گئے اور مدینے کے اطراف 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ 1 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ پورے مدینے میں حالت ایسی تھی کہ نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر صحابہ کا ایمان دیکھنے کے قابل تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ جمع ہوئے ہیں۔ اور اس وقت مجھے ایک روایت یہ ملی، رات کا وقت ہوتا تو ادھر گانے باجے، رقص، سرور، اور وہاں کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے تو کبھی گائے بکریاں، اور اس کے کھانے کی لذت کی خوشبوئیں کفار و مشرکین کے خیموں سے آتی۔ 10,000 کا مجمع ہے، خوب کھا رہے ہیں، خوب ان کے ہاں کباب ہیں، بوٹیاں ہیں۔ جب وہاں سے کھانے کی بو آتی تھی، ادھر صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کھانوں کی خوشبو نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ صحابہ کا کیا ایمان تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے اگر ہم آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ادھر نہ ہوتے۔ اے میرے آقا، ہم تو آپ کے صرف چہرے مبارکہ سے اپنی بھوک بجھا لیتے ہیں، جب شدت کی بھوک لگتی ہے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کو 1 مہینے تک آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بہت تیزی سے ہلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد مدد آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ ہم یہاں گھر سے اٹھے مدد آ جانی چاہیے۔ ارے تم پہلے تو میدان میں کھڑے تو رہو، اور اس کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ صحابہ ایسے ہلا دیے گئے تھے کہ تیروں کی بارش ادھر سے کفار کرتے تھے اور ادھر صحابہ ڈھال سے بچاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وقت خالد بن ولید انہی کی طرف سے آئے ہوئے تھے خندق میں، اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے خیمے تک آ گئے تھے، اور وہ جوان آدمی
اور جب حملہ کرتے تھے تو کسی کی دیکھتے نہیں تھے. لیکن اس وقت حضرت سعد ابن ابی عبادہ انصار صحابہ میں سے ایسے جلیل القدر صحابی ہیں, وہ ایسے بپھر کر کے نکلے تھے خیمہ رسول کی طرف کہ اس وقت خالد بن ولید بھی سعد ابن عبادہ کی تاب نہ لا سکے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا پڑا, اس لیے کہ اس وقت سعد ابن ابی عبادہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس قدر خون خار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظروں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا. حضور کی حفاظت کے لیے وہ اس قدر تیزی سے دوڑ آئے تھے کہ کوئی خیمے تک حضور کے آ نہ سکے. وہ صحابہ کیسے حضور پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. اور اس کے بعد 1 مہینہ جب گزر گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا. بنو غطفان جو ہے وہ تو مال کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے. خیبر والوں نے کہا آدھی انکم ہماری آپ کو دیں گے کھجوروں کی, تم ہمارے ساتھ لڑو. اس بات میں تو وہ جنگ میں آئے. حضور نے یہ فرمایا کہ ان کا جو سردار ہے میں اس سے بات کرتا ہوں کہ تجھ کو ہم مدینے کی کھجوروں کا آدھا حصہ ہر سال دیا کریں گے, ان کا ساتھ چھوڑ دے. مکہ کے جتنے قریش ہیں اور یہودیوں کے چھوڑ دے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ بنو غطفان کا جو سردار ہے اس سے بات کر کے مدینے کی کھجوروں پر صلح کر لیں گے. اب اس بات پر صحابہ اکرام سے مشورہ تھا. سعد ابن معاذ, سعد ابن ابی عبادہ, 2 سعد ہیں حضور کے, یہ بہت جلیل القدر سعد ہیں. حضور ان دونوں کی بڑی عزت بھی فرمایا کرتے تھے. یہ انصار کے سردار تھے. دونوں کو حضور نے بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ بنو غطفان جو آئے ہیں وہ تو صرف کھجوروں کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے ہیں, ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں مدینے کی آدھی کھجوریں ہر سال ان کو دے دیا کریں گے, وہ ان کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے. دونوں صحابہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ وحی آ چکی ہے, اللہ کا حکم ہے آپ کے اوپر اور یہ حکم مصطفیٰ ہے, تو پھر ہمیں بولنے کی مجال بھی نہیں ہے, ہم بولنا نہیں چاہتے. اس کے بعد آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے, لیکن میرے آقا اگر یہ مشورہ ہے تو ہمیں حکم فرمائے. حضور نے فرمایا نہیں, وحی کے ذریعے سے نہیں آئی یہ بات اور نہ ہی یہ حکم ہے, میں تو یہ مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے. حضرت سعد ابن ابی عبادہ, سعد ابن معاذ, جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اس کو پھاڑ دیا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کافر تھے تب ہم مدینے کی کھجوریں ان کو لے جانے نہیں دیتے تھے, اور آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں, آدھی کھجوریں تو دور کی بات, یا رسول اللہ ہم آدھی گھٹلی بھی انہیں دینے کو تیار نہیں ہیں. بنو غطفان اگر جنگ کے ذریعے سے مدینے کی کھجوریں لینا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ ہم انہیں کھجوریں نہیں اپنے تیر اور نیزے ان کو کھلا کر بھیجیں گے. جب حضور نے دیکھا اتنا ایمان ان کا ہے, حضور نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, تم دونوں کے مشورے کو قبول کیا جاتا ہے, کوئی کھجوریں دینے کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جنگ کا ایک دن ایسا آیا کہ اکرمہ بن ابو جہل, عمر بن عبد ود, یہ بڑے بڑے لوگ تھے. ایک 90 سال کا خرانٹ بوڑھا آدمی ہے عمر بن عبد ود, لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا اکیلا, جو جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا, اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک مسلمانوں کو مار نہ لوں گا, اس وقت تک میں کنگھی نہیں کروں گا. یہ قسم کھا کر کے بیٹھا ہوا تھا. 5 سال کے بعد خندق میں آیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے خندق میں کدا دیا, اور 4-5 لوگ خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور للکارنے لگے اور بڑی بری بری باتیں کہہ کر کے پکارنے لگے, کوئی ہے ہمارے درمیان مقابلے والا تو آؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں جو صحابہ تھے تھکے ہوئے تھے, 1 مہینے سے کھانا نہیں ہے, پانی نہیں ہے, موسم کی سختی الگ. اس وقت صحابہ کرام تھکے ہارے ہیں, ادھر سے تیروں کو روک روک کر کے تھک چکے. جب ادھر سے وہ پہلوان چیخنے لگے, پکارنے لگے, اور وہ بھی خندق کراس کر کے ادھر آئے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کوئی ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا؟ تو سب سے پہلے آواز آتی ہے شیر خدا حیدر کرار کی. علی ابن ابی طالب حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. میرے آقا نے فرمایا تم نہ جاؤ علی اس کے سامنے, تم نہ جاؤ, میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اجازت دیں, ایک بار اجازت دیں, اس پر میرا قرضہ باقی ہے. یہ بدر میں بھاگ کر گیا تھا اور یہ
कसम खा रखा है कि ये अपने सर में कंघी नहीं करेगा और तेल नहीं लगाएगा जब तक मुसलमानों को मार ना लेगा। आका मैं ये चाहता हूं कि ये कभी कंघी ना कर सके और कभी तेल ही ना लगा सके। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली ने जब ये अर्ज किया तो हुजूर ने अमामा मुबारक अपना उठाकर उनके सर पे बांधा और अपनी तलवार हजरत अली के हाथ में दी, जिसको जुल्फ़िकार हैदरी कहा जाता है। लेकर के हजरत अली आए। अम्र बिन अब्द वुद ये बहुत बड़ा पहलवान माना जाता था। उसने पुकार करके कहा कि तुम कौन हो? हजरत अली ने कहा कि मैं, बल्कि ये मुकालमा जो इनके दरमियान हुआ है वो अजीब है, गजब का है। इतने बड़े पहलवान के सामने जाते ही हजरत अली ने उससे कहा, अम्र बिन अब्द वुद मैं आया हूं तेरे मुकाबले में, इस्लाम ले आ जा, इस्लाम कबूल कर ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने कहा कि ये कैसी बात है, मैं कभी नहीं कबूल कर सकता। तो हजरत अली ने कहा फिर या तो पीठ फेर कर चला जा अगर अपनी जिंदगी चाहता है। कहा यह भी नहीं होगा। और उसने पूछा तू कौन है? मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे कोई जंग के लिए बुला रहा है। हजरत अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जो कछार का शेर होता है। उसने कहा कि मेरे भतीजे तेरे बाप से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, तू चला जा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। हजरत अली ने कहा लेकिन मैं तुझे मारना चाहता हूं। तो हजरत अली की इन बातों से वो इतने गुस्से में आया कि उसने अपनी तलवार मारी हजरत अली के ऊपर। आपने लोहे की टोपी पहनी थी, जीरा और लोहे का लिबास था। इस लोहे को काटते हुए, अमामा मुबारका को चीरते हुए हजरत अली की पेशानी पर थी वो तलवार लगी और इतना गहरा जख्म था जो जिंदगी भर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पर वो निशान था। उसके बाद एक वार ही जो पड़ी थी हजरत अली के ऊपर, फिर हजरत अली का जलाल देखने को था। सहाबा कहते हैं हजरत अली ऊपर पलट करके, आपका एक लक़ब है कर्रार, हैदर है कर्रार। कर्रार किसको कहते हैं? पलट पलट करके मारने वाले को कर्रार कहा जाता है, बार बार मारने वाले को। हजरत अली का पलटवार मशहूर था। पलटते हैं और उसके बाद कहते हैं अम्र बिन अब्द वुद अब मेरी बारी है, तू खामोश हो जा। उसके बाद हजरत अली ने अपनी जुल्फ़िकार हैदरी से जो मारा तो उसके कंधे से लेकर के, उसकी कमर से लेकर के उसके घोड़े तक को आधा करके रख चुकी थी। एक वार थी, एक वार। और उसके बाद जो जमीन पर गिरा तो दोबारा ना वो जुबान हिला सका, ना सांस ले सका। कौन ताब ला सकेगा हैदर कर्रार की ज़र्ब का? कौन ताब ला सकेगा? वो शेर खुदा। और उसके बाद वहां 2-3 को इन सहाबा इकराम ने सुलह दिया था। हजरत जुबैर बिन अवाम ने उन पर ऐसा हमला किया था कि जितने खंदक छोड़ करके भाग कर आए थे सब के सब भाग कर निकल गए। अब ये जंग लंबी चल रही थी, तूल पकड़ गई थी। इस वक्त मदीने तैयबा में भी कई हालात ऐसे हुए कि हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को औरतों पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निगरान बनाकर रखा था। कुछ यहूदी उधर मदीने तैयबा में दाखिल हो गए थे औरतों के ऊपर हमला करने के लिए। औरतों के ऊपर हमला करने की गरज से जब आए तो हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की फूफी हैं, सगी फूफी हैं, उन्होंने देख लिया। हजरत हस्सान बिन साबित से कहा कि इसको मार डालो वरना ये जा करके यहूदियों को बताएगा औरतें खाली हैं, बच्चे खाली हैं। तो हजरत हस्सान बिन साबित अभी उठ ही रहे थे। वो सोच रहे थे मैं अकेला हूं, इनकी जमात आई यहूदियों की, कैसे मारूं। इससे पहले कि हजरत सफिया खुद खीमे की एक लकड़ी उठाती हैं, चोब जिसको कहते हैं, और उस यहूदी को जो औरतों पर झांकने के लिए आया था सीने पर ऐसा मारा कि वो जमीन पर गिरा और उसका सर काट करके जो आई हुई जमात थी उनके पास फेंक दिया और कहा खबरदार ये मत समझना कि यहाँ खीमे खाली हैं, ये रसूलुल्लाह की औरतें हैं जो तुम्हारे सरों को काट कर तुम्हारे घर वापस भेज सकती। एक यहूदी भी मदीने में दाखिल ना हो सका। ये उनकी जवां मर्दी, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी जिसकी तारीफ में अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। हुआ ये कि ये जंग तवील पकड़ गई, तूल पकड़ गई थी। 1 महीना गुजरने को आया और जो मदीने में बनु कुरैजा यहूदी थे, ये मक्का वालों ने जाकर उन्हें भी वरगलाया, वो भी बदअहदी कर गए, वो भी वादा तोड़ दिए। एक कबीला अभी बाकी था ना मदीने में, उन्होंने भी वादा शिकनी कर दी। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए कितनी बड़ी आजमाइश का वक्त है। 10,000 सामने मुकाबिल में हैं और जो मदीने की यहूदी हैं ये भी वादा शिकनी कर चुके हैं। ऐसे हालतों में अब अल्लाह की मदद आनी थी। एक सहाबी हजरत नईम रज़ियल्लाहु ताला, ये बनु गतफान के काफिरों के
قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایمان لائے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، لیکن کافروں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہوئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جنگ کا پورا پانسا پلٹ کے رکھ دوں۔ حضور نے اجازت دی، وہ گئے۔ وہ بنو غطفان میں بھی معزز تھے، قریش بھی ان کی عزت کرتے تھے، خیبر کی یہودی بھی عزت کرتے تھے۔ حضرت نعیم نے جا کر ان کے درمیان ایسی چیزیں ڈال دیں، کہا کہ قریش سے کہا کہ یہودی تم کو چھوڑ کر کل رات بھاگنے والے ہیں میدان میں، اور یہودیوں سے بھی انہوں نے کہا کہ قریش یہ چاہتے ہیں کہ تم اکیلے یہاں مدینے میں لڑ کر کے مرو، اور وہ بھی واپس اب جانا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا، ان کا راشن ختم ہو رہا ہے۔ صبح ایک دوسرے کے اندر شک ایسا پیدا ہو گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کون بھاگنے والا ہے، کون بھاگنے والا ہے۔ اور اس میں 10-12 لوگوں کو حضرت نعیم خود ہی لے کر کے باہر نکل آئے، اور دونوں قبیلوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسی چیزیں بیٹھ گئیں کہ بھگدڑ مچ گئی، اور آپس میں قبیلے گتم گتا ہو گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیاں چلائیں جس سے ان کے جانور بدک گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور پھر ایسی حالت ہو گئی تھی کفار و مشرکین کی، قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گئے تھے، سامان بھی چھوڑ دیا، سواریاں بھی چھوڑ دیں، اور اپنی جان بچا کر واپس بھاگ گئے۔ اس پوری جنگ خندق میں صرف 6 مسلمان شہید ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا تھا، 6 مسلمان شہید ہوئے۔ 10,000 کا لشکر جرار لا کر کے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کو وہ ٹس سے مس نہ کر سکے۔ یہ صحابہ کی صفیں تھی، یہ تاریخ ہے میرے عزیزو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ بھاگ کر چلے گئے، اب جو آخری میں عرض کرتا ہوں، اتنا وقت نہیں رہ جاتا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، جو اور ایمان کو بڑھانے والی بات ہے، حضرت سعد بن معاذ جو سردار ہیں مدینے کے، ان کی رگ کٹ گئی تھی، تیر آ کر ایسا لگا تھا کہ ان کی رگ کٹ گئی، شہرگ جس کو کہتے ہیں، اکحل اس کا نام تھا، وہ رگ کٹ گئی، خون اتنا بہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اپنا ہاتھ لاتے تو حضور کے چہرے پر پورا خون آ جاتا۔ یہ صحابہ جو زخمی تھے، 1 مہینے سے جنگ لڑ رہے ہیں، تیروں کی برسات ہوتی، روکتے رہے۔ اب جب وہاں سے نکلے، جب کفار و مشرکین بھاگ گئے، صحابہ مال غنیمت اٹھا کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے، جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہیں سے بنو قریظہ کے مقابل میں نکلیں۔ 1 مہینے کے امتحان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنا جنگی لباس اتارے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں آقا ہم نے، فرشتوں نے جنگی لباس نہیں اتارا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہیں سے آپ بنو قریظہ کے مقابل میں نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کی طرف، تھکے ہوئے، چہرے اترے ہوئے، زخموں کی حالت میں، کسی کا خون رس رہا ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہیں، اور بھوک سے ان کے پیٹ سے لگے ہیں، لیکن حضور اکرم نے جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ ہم پھر کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، ارشاد فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں۔ صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے اور کہتے ہیں کہ یہیں سے بنو قریظہ کے مقابل میں جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا ہم مرہم پٹی کر لیں، گھر میں جا کر بیوی بچوں سے بات کر لیں۔ جب حضور نے یہ پوچھا کیا تمہارا مشورہ ہے، سب صحابہ نے بیک زبان کہا آقا آپ کے حکم کے بعد دیر کس کی، چلیں یہیں سے چلتے ہیں، یہیں سے چلتے ہیں میرے آقا، ہم میں سے کوئی مدینے جانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں یہ تاریخ کا باب پڑھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں، سچ فرمایا میرا رب، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ دنیاوی مال اور دنیاوی غرض کے لیے نہ کبھی میدانوں میں اترے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہم میں سے کون ہے ادھر 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے کھڑے ہونے کو لوگ کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں؟ وہ تو مہینہ بھر جنگ کر کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے آقا دیر کس بات کی، آپ کا حکم ہے یہیں سے چلیں گے۔ اسی جنگ کے زخم میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑے صحابی تھے مدینے کے انصار کے، ان کے لیے حضور نے خیمہ لگایا تھا مسجد نبوی میں۔ حضور اپنے ہاتھ سے لوہا کو گرم کر کے ان کے خون کو داغتے تھے کہ خون رک جائے، خون رک جائے، لیکن رات جب ہوتی تھی وہ سعد بن معاذ ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے یا رسول، اے رب العالمین، اگر اب اور ان کفار مکہ سے ہمارا مقابلہ نہ ہونا باقی ہے
تو مجھے اس زخم میں موت دے دے، اور ابھی اگر مقابلے باقی ہیں تو مولا مجھے موت نہ دے، اس لیے کہ اس قوم سے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جس قوم نے تیرے رسول کو گھر سے نکالا ہے، جس قوم نے تیرے رسول کو بھوکا اور پیاسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا مکہ میں 3 سال تک۔ اس وقت پتہ ہے حضرت سعد بن معاذ کا عشق تو دیکھو، جب حضور مکہ میں تھے اور حضرت سعد بن معاذ مدینے میں تھے، مکہ والوں نے جب حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، حضور پتے کھاتے تھے اور چمڑے ابال کر کھاتے، ادھر سعد بن معاذ بڑے سردار ہیں انصار کے، لیکن صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس وقت بھی سعد بن معاذ چمڑے ابال کر کھاتے تھے اور پتے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تمہیں کیا ہو گیا سعد بن معاذ کہتے ہیں میرا محبوب مکہ میں پتے کھا رہا ہے، میرا آقا مکہ میں چمڑے کھا رہا ہے، اور میں یہاں کھجور کھاؤں یہ زیب نہیں دیتا۔ اس عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں، جب رات ہوتی خیمے میں اپنا ہاتھ پکڑ کر کہتے اے مولا اگر قریش سے ابھی کوئی مقابلہ ہونا باقی نہیں ہے تو اس زخم میں مجھے موت دے دے، اور اگر ابھی اور مقابلے ہیں تو مجھے زندگی دے دے۔ ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ رات کو اچانک ان کا زخم پھٹ گیا، اتنا خون بہا کہ مسجد نبوی میں ان کا خون بہتا ہوا دوسرے خیموں میں چلا گیا۔ لوگ دیکھ کر گھبرا کر کے آئے کہ اتنا خون آتا کہاں سے ہے۔ سب جب رات کو دوڑ کر کے آئے تو دیکھا حضرت سعد بن معاذ اپنے خیمے میں اسی طرح لیٹے ہوئے، خون پورا بہہ چکا ہے اور آپ کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ سعد بن معاذ کی وفات اتنا گہرا زخم تھا مسلمانوں کے لیے۔ وہ سردار تھے، جب وہ آتے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ سعد بن معاذ کے لیے حضور کھڑے ہوتے اور یوں کہتے قوموا لسیدکم، اے لوگو اپنے سردار کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ سعد بن معاذ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسرے دن ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، اتنی بھیڑ ہے فرشتوں کی۔ اور اس کے بعد جب ان کو قبر میں رکھا گیا، حضور پاک خود قبر میں اتارتے ہیں، صحابہ کہتے اتنی تیز مشک کی خوشبو آ رہی تھی کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ کیوں؟ ایک عاشق رسول جب قبر میں جا رہا ہے تو ہزاروں خوشبوئیں لے کر کے جا رہا ہے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے رب العالمین تیرے رسول کے جلووں میں زندگی عطا کر، تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندگی دے تیرے حبیب کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو مدینہ ہم سے قریب کر دے۔ مولا اس وقت تک ہماری آنکھیں بند نہ ہوں جب تک تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔